لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ایک ایسا گھر موجود تھا جو سستا ضرور تھا مگر لوگ اس کے قریب بھی جانے سے کتراتے تھے۔ گھر کے پیچھے ایک تنگ اندھیری اور سنسان گلی تھی۔ لوگ اسے صرف بے نام گلی کہتے تھے کیونکہ نہ اس کا کوئی نام تھا نہ ہی کوئی شناخت۔ مگر اس گلی کے بارے میں ایک پرانی بدنام کہانی مشہور تھی۔ علی ایک 23 سالہ کالج اسٹوڈنٹ شہر کے باہر سے لاہور آیا تھا۔ اسے کرائے پر یہی گھر ملا کیونکہ کرایہ بہت کم تھا اور اسے ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ شروع کی چند راتیں پرسکون گزری مگر تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 2 بجے علی کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس ہوا کے ساتھ ایک دھیمی سی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ علی، وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، مگر آواز جیسے اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اگلی رات اسے ایک خوفناک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اس کے کمرے میں کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور زبان سے صرف ایک بات نکل رہی تھی، واپس آ جا۔ صبح علی نے برابر والے بزرگ پڑوسی سے پوچھا، انکل یہ گلی میں رات کو کوئی عورت نظر آتی ہے کیا؟ انکل نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، اس گلی کا ذکر بھی مت کرو بیٹا۔ 1986 میں ایک لڑکی مینا اسی گلی میں رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس پر کالا جادو کرنے کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا۔ تب سے اس کی روح وہاں بھٹک رہی ہے۔ علی نے ہنسی میں بات کو ٹال دیا۔ اسے لگا کہ یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں جو لوگ نئے آنے والوں کو ڈرانے کے لیے سناتے ہیں۔ لیکن اس رات جب وہ لیپ ٹاپ پر پڑھائی کر رہا تھا، اسے پھر سے کھڑکی کھلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بار کھڑکی کے باہر ایک سایہ تھا، ایک عورت کا سایہ جس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرائی۔ علی، تاو اب واپس نہیں جا سکتا۔ علی نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے گلے میں دب گئی۔ اگلی صبح علی کالج نہیں گیا۔ پڑوسی کو تشویش ہوئی۔ جب پولیس بلائی گئی اور دروازہ توڑا گیا تو کمرہ خالی تھا، مگر بیڈ پر ایک پرانا جلا ہوا ٹیڈی بیئر اور ایک سفید دوپٹہ پڑا تھا جس سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ علی کا موبائل میز پر تھا۔ جب پولیس نے اس کا آخری وائس میسج سنا تو اس میں صرف یہ الفاظ تھے، مجھے مت چھو، وہ اندر آ گئی ہے، وہ مجھے جلانے والی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے پیغام یہیں کٹ گیا۔ تب سے وہ گھر خالی ہے۔ رات کے 2 بجے کے بعد اس کی کھڑکی خود بخود کھل جاتی ہے، اور اگر کوئی اس گلی کے قریب سے گزرتا ہے تو ایک آواز سنائی دیتی ہے، علی، کچھ گلیاں صرف گزرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ روحوں کا انتظار کرتی ہے، اور جو ایک بار وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ گھر کے پیچھے والی گلی اب صرف انتقام کا مقام ہے۔ شاید اگلا نمبر تمہارا ہو۔